انشاءاللہ وہ ساری چیزیں بھی ہم آخر میں لکھ دیں گے۔ اس سے پہلے آپ کل کی باتیں آپ کے ذہن میں ہوں تو ہم نے عقیدے کی تعریف سے اپنی بات شروع کی تھی کہ عقیدے کا لغوی معنی ہوتا ہے گرہ لگانا، یعنی دو چیزوں کو آپس میں جوڑ دینا۔ ایک مسلمان کا عقیدہ شریعت میں مسلمان کو یعنی مسلمان کی فکر کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے جو چیز جوڑ دیتی ہے اسے عقیدہ اسلام کہتے ہیں۔ عقیدہ اسلام کے متعلق ہم نے 7 بنیادی عقائد پر بات کی تھی کہ دین اسلام کی بنیادی طور پر 7 عقیدے ہیں، یعنی 7 چیزوں کو ہم نے ماننا ہے اور 5 چیزوں پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ ان 7 اور 5 میں ایک چیز مشترک ہے جسے عقیدہ توحید کہا جاتا ہے، جسے ہمارے یہاں عموماً کلمہ طیب مراد لیا جاتا ہے۔ تو یہ بنیادی عقائد میں بھی شامل ہے اور یہ ارکان اسلام کے اندر بھی شامل ہے، یعنی عقیدہ توحید کے بغیر عقائد بھی نہیں ہے اور عقیدہ توحید کے بغیر ارکان بھی نہیں ہے۔ عقیدے کا پختہ ہونا یہ بنیادی عقائد میں بھی لازم ہے اور توحید کا یعنی عقیدے کا پختہ ہونا یہ دین اسلام کے جو اعمال کیے جاتے ہیں جنہیں ارکان اسلام کہتے ہیں ان میں بھی توحید کا ہونا لازم ہے۔ ہم نے کل توحید پر بات کی تھی کہ توحید کا معنی ہوتا ہے اللہ وحدہ لا شریک کو ایک ماننا۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ توحید فی الذات یعنی وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے۔ توحید فی الصفات یعنی اس جیسی صفات بھی کسی کی نہیں ہے، اور پھر صفات توحید فی الصفات اور پھر صفات کے تقاضے یعنی جو اللہ کی صفات ہیں ان کا ہم سے تقاضا کیا ہے۔ توحید کے مقابلے میں جو چیز استعمال ہوتی ہے اسے شرک کہا جاتا ہے۔ جس طریقے سے دن ہے تو اس کی ضد ہے رات، دھوپ ہے تو اس کی ضد ہے سایہ، اندھیرا ہے تو اس کی ضد ہے روشنی، یعنی ہر چیز کی کوئی نہ کوئی ضد بنائی گئی ہے۔ اسی طریقے سے توحید کا معنی اللہ کو ماننا، اسے وحدہ لا شریک جاننا، اس کی عبادت کرنا۔ شرک کا معنی ہے اس کی نفی کرنا، یعنی اللہ کے سوا کسی کو معبود ماننا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا۔ اب ہمارے یہاں عرف عام میں بہت ہر چیز پر اٹھا کر شرک کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے، لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ توحید فی الذات پر سورہ اخلاص یعنی ہم نے کل بھی اس پر بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے، اس جیسی ذات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ صفات یہ صفت کی جمع ہے اور صفت کہتے ہیں خوبی کو، یعنی انسان کے اندر جو خوبی پائی جاتی ہے انہیں صفات کہا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے خوبیاں جب انسان کے اندر موجود ہیں تو خوبیاں اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے اندر بھی موجود ہیں۔ اب صفات میں 3 باتیں ہیں، یعنی صفات بھی 3 طرح کی ہیں۔ اللہ کی صفات ازلی ہے، اللہ کی صفات ابدی ہے۔ یعنی ازلی اور ابدی کیا ہے کہ اللہ کے پاس ابتدا سے یہ خوبیاں موجود ہیں۔ ابدی کا معنی ہے جو ہمیشہ رہے۔ اللہ کی جو خوبیاں ہیں وہ ختم ہونے والی نہیں ہیں، اللہ کی خوبیاں ہمیشہ رہیں گی۔ پھر تیسری بات اس میں بیان کرتے ہیں
توحید فی الذات کے بارے میں کہ اللہ وحدہ لا شریک کی جو خوبیاں ہیں، جس طرح سننا، دیکھنا، یہ خوبیاں انسان کے اندر بھی موجود ہیں اور یہ خوبیاں اللہ وحدہ لا شریک کی ذات میں بھی موجود ہے۔ اب ان خوبیوں میں فرق کیا ہے؟ یعنی جو خوبی انسان کے اندر ہے وہ خوبی اللہ رب العزت میں بھی ہے۔ تو اب اگر دیکھا جائے تو یہ خوبیاں جو انسان میں پائی جا رہی ہیں، یہ تو دوسری یعنی مخلوقات کے اندر بھی وہ خوبیاں موجود ہیں، تو یہ ازلی ہے، اللہ کی صفات ابدی ہے اور قدیم ہے۔ انسان کی صفات ازلی بھی نہیں ہے، ابدی بھی نہیں ہے اور قدیم بھی نہیں ہے۔ انسان کے پاس علم ہے، یعنی آپ یہاں علم سیکھنے بیٹھے ہیں، کچھ چیزیں جاننا، سیکھنا، سمجھنا، یہ علم ہے۔ علم کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں جاننا، اور اللہ کے نبی نے جس چیز کو فرض قرار دیا وہ جاننے کو فرض قرار دیا۔ پوری ڈگریاں لینا فرض نہیں ہے، دین کے بارے میں جاننا فرض ہے۔ اب وہ الگ بات ہے کہ دنیا کے اندر ہر چیز کا ایک اپنا معیار بنتا گیا، یعنی ان ڈگریوں کی اپنی اہمیت بنتی گئی معاشرے کے اندر، لیکن کسی بھی چیز کے بارے میں جاننے کو علم کہتے ہیں۔ علم صرف تعلیم سے نہیں ہے، یعنی بہت سارے فن کے ماہر ہوتے ہیں، ان کا اس چیز کے بارے میں جو علم ہوتا ہے، عموماً نا کسی کو ہم جاہل کہہ دیں فوراً غصے میں آ جاتا ہے کہ آپ میری توہین کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جاہل کہتے ہیں کسی چیز کے نہ جاننے والے۔ جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم میں سے اگر کسی کا پیشہ بھی نہ ہو، یہ بجلی سے وابستہ الیکٹریشین ہم میں سے کوئی بھی نہ ہو، ایک معمولی سے تار نکل گیا، ہم 6 گھنٹے محنت مشقت کرنے کے بعد ہم نے الیکٹریشین پکڑا، اسے لے کر آئے، اسے لا کے اپنا مسئلہ دکھایا، اس نے معمولی سے تار چھیلا اور اسے لگا دیا، کہہ رہا ہے یار تم تو میرے جاہل ہو، تمہیں اتنا بھی نہیں پتا۔ اب ہم اس پہ غصہ کیوں کریں؟ بھائی یہ چیز کا نہیں پتا، اس کو اس چیز کے بارے میں لے، وہ اس چیز کے بارے میں جانتا ہے، اس کا فن ہے تو اپنے فن کے بارے میں ماہر۔ لیکن فرق یہ ہے اللہ اور اس کے بندوں کی صفات میں، اللہ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ذاتی ہے، یعنی اللہ کو دیا کسی نے نہیں، اللہ کو دیا کسی نے نہیں ہے۔ بندوں کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ رب کا عطا کرتا ہے، چاہے وہ نبی ہو یا عام انسان۔ یعنی ہمارا نبیوں کے بارے میں بھی معاذاللہ یہ نظریہ نہیں ہے کہ نبیوں کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ اپنا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علم غیب جانتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ حضور خود سے جانتے ہیں، اللہ نے حضور کو علم دیا تو حضور جانتے ہیں۔ اب ہر کسی کو دینے کے معیار میں فرق ہوتا ہے۔ ایک کلاس میں 20 25 50 بچے بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں، ہر بندے کے پاس ایک جیسا علم تو نہیں جا سکتا، علم میں فرق ہوتا ہے۔ کوئی علم کو بہتر انداز میں سمجھے گا، کوئی نہیں سمجھ پائے گا۔ یعنی اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں کہ بارش ہوتی ہے ساری زمین پہ پڑتی ہے، لیکن کوئی زمین ایسی ہوتی ہے جہاں چند قطرے کبھی گرتے ہیں، وہاں سبزہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بہت ساری زمین پر پانی کھڑے کھڑے کیچڑ کی صورت اختیار کرتا ہے، تو لازمی تو نہیں ہے نا کہ بارش کا قطرہ جہاں گرے گا وہاں سبزہ ہی اگے گا، زمین بنجر بھی تو ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے تعلیم دینے والا اپنی محنت سے تعلیم دیتا ہے، لازمی نہیں ہے سب کو برابر سمجھ آئے گا، لیکن اگر بندہ محنتی ہو، پڑھانے والا بھی محنت کرے تو پھر بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب حضور کو پڑھانے والا خود رب ذوالجلال کی ذات، پڑھنے والی ذات مصطفیٰ ہے، یعنی حضور جیسی حکمت اور کمالات یہ تو دنیا میں کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ وہ حضور کی حکمت کا عالم کیا تھا کہ یہ فتح مکہ، صلح حدیبیہ، میں بس ایک مثال آپ کو حضور کی حکمت پر پیش کر رہا ہوں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر
ایک شرط لکھی گئی کہ جو لوگ مکے سے مدینے آئیں گے نا وہ واپس کر دو گے. حضور نے فرمایا ہمیں منظور ہے. میں لیکن جو تمہارے لوگ آ گئے نا مدینے سے ہم انہیں واپس نہیں کریں گے. حضور نے فرمایا ہمیں منظور ہے. سیدنا عمر بن خطاب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا عمر بے شک حق پر ہے. آقا آپ حق رہی ہیں؟ حضور نے فرمایا عمر میں بھی حق. آقا کیا ہمارا دین حق نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا عمر وہ بھی حق. آقا کیا ہمارا خدا سچا نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا عمر وہ بھی سچا ہے. تو آقا پھر ان کی یہ بات ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی ان کا بندہ ہے ہم واپس کر دیں, ہمارا بندہ جائے گا واپس ہی نہیں کرے. انہوں نے فرمایا عمر چھوڑ دے, یہ بات تیری سمجھ نہیں آ رہی. عمر بن خطاب خاموش ہو. چند سالوں کے بعد جب صحابہ واپس آئے تو صحابہ کو مکے میں دین کی تبلیغ نہیں کرنی پڑی, صرف کامیابی کا اعلان کرنا تھا کہ آپ گھر سے مسلمان نکل. صرف کامیابی کا اعلان کرنا تھا کہ مکہ فتح ہو گیا ہے, ہر گھر سے مسلمان نکل گیا. وجہ کیا تھی؟ جو لوگ مکے سے مدینے آتے تھے وہ صحابہ کا اخلاق دیکھ کر مسلمان ہو جاتے. صحابہ کی جب مجلس میں بیٹھتے نا صحابہ کا اخلاص دیکھتے مسلمان ہو جاتے. اب مجبوری ہے کہ صحابہ لوٹا دیں گے, لیکن مکے میں جائیں تو کہہ نہیں سکتے ہم مسلمان ہو گئے. ایمان چھپا لیا, خاموش رہے اس کو, پھر کسی دن موقع آئے گا بتا. اب جو لوگ مدینے سے گئے مشرکین مکہ نے دشمنی میں اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیا. جو جیلوں میں گئے انہوں نے اندر دین کی تبلیغ شروع کر دی. تو حضور علیہ السلام نے جو ایک بات ان کی تسلیم کی تھی کہ ٹھیک ہے ہمارا بندہ آئے گا تو تم واپس نہیں کرنا, تمہارا آئے گا تو ہم کر دیں گے. اس وقت کوئی نہیں سمجھ پا رہا تھا اس بات میں حکمت کیا ہے, لیکن بات صرف ایک ہی تھی. کفار یہ سمجھ رہے تھے ہم نے اپنی منوا لی, لیکن اللہ کے نبی حکمت جانتے تھے. وہ چند سالوں کے بعد وہ صرف ایک لائن جو لکھی گئی نا اس کے نتیجے میں یہاں اعلان ہونا تھا, ہاں ہر گھر سے مسلمان نکلنا. تو یہ ہے حکمت. حضور جیسا تو کوئی حکمت کا پیکر ہو ہی نہیں سکتا. حضور علیہ السلام جیسا اس کائنات میں تصور ہی نہیں. پھر عام لوگوں کے بعد جب وہ علم کے اندر ایک اعلیٰ مقام حاصل کر لیں تو ان کا مقام بہت زیادہ ہو جاتا ہے. حضور کے علم کی تو کیا بات ہے, لیکن اتنا علم رکھنے کے باوجود خدا کے برابر نہیں. یہ سارا علم رکھنے کے بعد بھی یعنی حضور کتنا علم رکھتے تھے. وہ ایک بڑی محفل میں سوال کرتا ہے یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ حضور نے اسے اس کے باپ کے بارے میں جو حقیقت تھی وہ بیان. حالانکہ کہا تھا لوگ کہتے ہیں یہ تیرا باپ نہیں. حضور نے فرمایا نہیں, جو تیرا باپ جو نسبت جڑی ہے وہ تیرا باپ ہے. اب یہ معاملات تو کوئی نہیں جانتا, لیکن حضور نے اس بارے میں بھی بتا. قیامت تک کی کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو حضور سے چھپی. پھر قیامت کے بعد کے منظر تو حضور نے واضح کر دیا. اتنا علم رکھنے کے بعد بھی ہم ایک رائی کے دانے جتنا بھی تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ اور نبی کا علم برابر ہے. یعنی ہمارا عقیدہ اس پر اب بھی یہی ہے کہ نبی کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ خدا نے عطا کیا, لیکن جیسا نبی کو عطا کیا ہے ویسا اور کسی کو نہیں. تو اس لیے میرے نبی کی شان تو برابر ہے. اللہ رب العزت کی صفات ہے پالنا. اس لیے یہ قرآن کی پہلی آیت یعنی اس کتابی صورت میں الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جو عالمین کا رب ہے. لفظ اللہ آ گیا, لیکن پھر رب کہنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی. یعنی کون سا خدا جو خدا پالتا ہے, جو خدا پالتا ہے. اب آپ سوچیں کہ پالتے تو ماں باپ ہے, تو کیا ماں باپ کا پالنا اور رب کا پالنا برابر ہو گیا؟
ماں باپ ساری زندگی گزار دیتے ہیں اولاد کو پالنے کا، لیکن پھر بھی وہ خدا کی طرح نہیں پال سکتے۔ ماں باپ کب پالتے ہیں؟ جب بچہ دنیا میں آ جاتا ہے۔ ماں اپنے بچے کو دودھ اس وقت پلاتی ہے جب بچہ دنیا میں آ چکا ہوتا ہے۔ باپ بچے کے لیے کما کر اس پہ اس وقت خرچ کرتا ہے جب بچہ کچھ کھانے پینے کے قابل ہو جاتا ہے، یعنی دنیا میں اس کا وجود آ چکا ہوتا ہے۔ لیکن رب کب پالتا ہے؟ ابھی جب ماں کے پیٹ میں بچے کے دنیا میں آنے میں 3 مہینے باقی ہوتے ہیں، اس کی سانسیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، تو زندہ رہنے کے لیے خوراک کو اسے ماں کے پیٹ میں بھی ضرورت ہے۔ تو ماں کے پیٹ میں جو پالتا ہے اسے رب کہتے ہیں۔ یعنی ماں قریب تر رکھ کر بھی نہیں پال سکتی، وہاں کون پال رہا ہے؟ تو پالنے والے ماں باپ بھی ہیں، پر رب جیسا پالنے والا کوئی نہیں۔ اچھا، رب کائنات کی قدرت کی بھی عجب نظام ہے۔ حضور جانے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کائنات میں تخلیق اور قرآن کے ذریعے جو علم ہم تک پہنچا، اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ رب جو ماں کے پیٹ میں پال رہا ہے تو بچے کو خوراک۔ الرحمن الرحیم، یہ 2 لفظ ہیں، دونوں کا معنی ہے نہایت رحم کرنے والا۔ رحمان بھی رحم کے معنی میں، رحیم کے معنی میں، مہربان کے معنی میں، رحیم کا معنی بھی ہے۔ اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ الرحمن الرحیم، وہ بہت مہربان اور بہت زیادہ رحم کرتا ہے۔ دونوں لفظوں کا معنی کیا ہے؟ ٹھیک، لیکن کیا وجہ ہے قرآن میں 2 لفظ ایک ساتھ اللہ نے بیان کیے، معنی بھی دونوں کا ایک ہی ہے، اور قرآن میں کوئی بیکار بات بھی نہیں ہے۔ ایک لفظ سے تو بات پوری ہو رہی تھی، وہ مہربان ہے، دوسرے لفظ کو لانے کی وجہ کیا؟ تو اس پر صاحب تفسیر یہ فرماتے ہیں کہ الرحمن فی الدنیا والرحیم فی الآخرہ، رحمان کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، رحیم کا تعلق آخرت کے۔ روح زمین پر کوئی اسے خدا مانے گا نہ مانے، اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن وہ سب کو دے رہا ہے۔ اگر کوئی ہندو بت کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے تو اسے بت تو نہیں دے رہا، یہ تو خدا ہی کا ہے۔ اگر کوئی سورج کے سامنے سجدے کر کے پڑا ہے تو اسے سورج تو نہیں دے رہا، دے تو خدا رہا ہے۔ اچھا، یہاں پر کیونکہ ہم نے آگے چل کے اخلاقیات کی بات کرنی ہے، تو یہاں پر ایک اخلاقیات کے حوالے سے ایک مختصر سی بات سنتے ہیں۔ انسان کے اخلاق کا عملی مظاہرہ کب ہوتا ہے؟ جب گھر کے مہمان آتے ہیں۔ یہاں انسان کے اخلاق پتہ چلتا ہے کہ اخلاق ہے کیا۔ ایسے اخلاق رویے کو کہتے ہیں، اور وہ رویہ جو ہمارے رب کو پسند ہے۔ یہ رویہ ہی تو تھا جس نے کسی کو تختوں سے اتار کر ابراہیم بن ادم بلخی بنایا یا لال شہباز قلندر بنایا، رویہ ہی تھا۔ یہ رویہ ہی تھا جس نے فرعون اور نمرود بنا دیا، یعنی جسے جھکنا آیا اسے قلندر بنا دیا، جسے جھکنا نہیں آیا وہ فرعون بن گیا۔ یہ رویہ ہی تھا، بس رویوں کا کھیل تھا سارا۔ رویے بدل گئے، زندگیاں بدل گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور کے دادا جان، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں مہمان آتے، آپ کی زندگی کا معمول تھا آپ نے کبھی مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھایا، آپ کی زندگی کا معمول تھا۔ پہلا فائدہ سنیے گا، مہمان جس کھانے میں شامل ہو جائے نا، اس کھانے کا اللہ کی بارگاہ میں حساب نہیں ہوتا۔ ویسے تو ہم نے ایک ایک لقمے کا حساب دینا ہے، لیکن جس کھانے میں مہمان شامل ہو گیا اس کا حساب اللہ کی بارگاہ میں نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ مہمان کو دسترخوان پر صاف رکھا۔ ایک دن کھانے کا وقت ہو گیا، مہمان کوئی نہیں، انتظار میں بیٹھے، انتظار کرتے کرتے دروازہ بجا۔ دروازے پہ آنے والے شخص کو کہا بعد میں ساری بات کریں گے، پہلے اندر آپ کھانا دسترخوان کے ساتھ گیا۔
جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کھانا شروع کریں بسم اللہ کریں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ کریں، شروع کرو اللہ کے نام سے۔ اس نے کہا ابراہیم اپنے رب کو مانتا نہیں، اس کا نام نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سامنے سے دسترخوان کیا، اب تم میرے رب کو نہیں مانتا، میں کھانا نہیں کھلاتا، نہیں کھلاتا، نہ کھلا، میں کون سکتا نہ مانگتا ہے، میں خود بٹھا دیا دسترخوان پہ، دے چائے کا کھلا دیتی ہوں، کھلا دے، ٹھیک ہے۔ اٹھ کے نکل گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر سے۔ رب کائنات نے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پیغام بھیجا، ابراہیم یہ بتا، یہ جو بندہ آیا تھا یہ کتنی عمر کا ہوگا؟ مولا بڑھاپے میں تھا، تو پہلی دفعہ کھانا کھا رہا تھا، تو مولا اتنی عمر تک پہنچ گیا، کھانا تو کھاتا رہا ہوگا، تو تو میرا کیسا خلیل ہے؟ خلیل دوست کو کہتا ہے کہ آج میرا بندہ تیرے پاس ایک دفعہ آیا، تو نے اسے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا کہ آج تک میں اسے نہیں کھلا رہا تھا، میں نہیں جانتا وہ مجھے نہیں مانتا، تو آج تک میں بھی تو کھلا رہا تھا، جا اسے تلاش کر کے لا کھانا کھلا۔ یعنی وہ دنیا میں کافروں پر بھی مہربان ہے، لیکن ساری مہربانیاں کافروں پر دنیا میں ہی ہے۔ آج جب ہم یہود و نصارہ کے بعد بہت سارا مال و دولت دیکھتے ہیں نا، دل میں حسرت ہوتی ہے کہ ان کے پاس اتنا ہے، ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے، تو یہ بات ذہن میں رکھنا کہ ان کے پاس جتنا بھی ہے نا وہ دنیا میں ہی ہے، آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی ہے، آخرت میں جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے لیے ہے۔ یعنی اس پہ تو ہمیں فکر کرنی ہی نہیں چاہیے نا کہ ہمیں جنت ملے گی یا نہیں ملے گی، بنی ہمارے لیے ہے، اللہ نے کس کے لیے بنائی؟ اس کے نبیوں کو ماننے والوں کے لیے، تو اس بات پر تو یقین ہے نا ہمارا کہ بنی ہمارے لیے ہے۔ ہاں اب ملے گی کیسے؟ جنت والے کام کریں، اس بات میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہماری ہے یا نہیں ہے۔ ہاں آپ تھوڑا سا اپنا کام بدل لیں، محنت بدل لیں، لگن بدل لیں، جستجو بدل لیں، یعنی آپ جب اپنا رویہ، اپنا طرز عمل بدلیں گے نا، تو پھر آپ کو یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جنت کہاں ملے گی، وہ تمہیں زمین پر بٹھا کر جنت دکھا دے گا۔ وہ بہلول دانا کا بڑا مشہور قصہ ہے کہ وہ ایسے نا مٹی اٹھا اٹھا کے گھر بنا رہا تھا، ٹھیک ہے، یہ بات بھی آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ یہ بات واضح طور پہ سمجھ آ جائے کہ جنت ہے ہمارے لیے۔ ہم نے تو اس میں جانے کا راستہ تلاش کرنا ہے، جانا ہے ہم نے، اور ہم نے راستہ تلاش کرنا ہے۔ نئی بستی میں گھر لینے نا تو راستے ڈھونڈنے پڑتے ہیں، تو جنت کا راستہ ڈھونڈنا ہم نے ہے ہمارے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسے تلاش کیا اور کہا کہ چلو کھانا کھاؤ۔ کہا دیکھ پھر تو کہے گا میرے رب کا نام لے، میں نہیں لوں گا، تو پھر دسترخوان سے اٹھا دے گا، کہا نہیں، اب تجھے کھانا کھلاؤں۔ کب پہلے تو اٹھا دیا تھا، کب پہلے اٹھا دیا تھا، جس کے نام پہ اٹھایا تھا اسی نے بھیجا ہے کہ لا کے کھلا۔ اس نے کہا اچھا، جسے میں نہیں مانتا مجھے وہ پھر بھی کھلا رہا ہے، تو پھر اچھا نہیں ہے کہ مان ہی لوں اسی کو جو کھلا رہا ہے۔ تو وہ کلمہ پڑھ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت ابراہیم کے دین میں داخل۔ تو جنت تو بنی ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اس کے نبیوں کے کلمے پڑھ لیے۔ اب اس پہ قائم رہنا، یعنی یہ جو عقیدہ توحید ہے نا، اس پہ ڈٹے رہنا، اس پہ کبھی پیروں میں لغزش نہ آئے، یعنی اس پہ ایسا یقین رکھو جیسے سگے باپ پہ یقین۔ باپ کے بارے میں کبھی ذہن نہیں ڈگمگاتا، ایسی کبھی توحید کے بارے میں ذہن نہیں ڈگمگانا چاہیے۔ بہلول دانا اٹھا کر نا مٹی گھر بنا رہا ہے، وہاں سے گزر ہوتا ہے خلیفہ ہارون رشید کا ملکہ زبیدہ، بہت قیمتی ہار تھا زبیدہ کے گلے کے اندر۔ وہ آئی نے کہا یہ بہلول کیا کر رہا ہے؟ کہا وہ جنت کے محل تیار کر رہا ہے، کہا ایک مجھے دے دے۔ کہا زبیدہ یہ جو گلے میں ہار ہے یہ مجھے دے دے۔ ملکہ زبیدہ نے ہار اتار کے دے دیا۔ اس نے ایک نہ ایسی مٹی کا گھر تھا، کہا جا زبیدہ یہ تیرا جنت میں محل تیار ہو گیا۔ اب وہ گھر آئی نا تو خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا تیرا ہار کدھر ہے؟ کہا وہ تو میں نے جنت خرید لی۔ کہا کس سے؟ کہا بہلول سے۔ کہا وہ تو پاگل مستانہ ہے، اس کی باتوں میں کہا۔
یہ واقعہ کر کے نا رات جب سویا نا تو دیکھا قیامت آ گئی ہے اور حساب کتاب ہو گیا ہے اور رب نے جنت بھیج دیا ہے، جنت میں سیر کر رہا ہے، سامنے دیکھتا ہے تو وہاں پر محل زبیدہ کا ایک بورڈ لگا ہوا ہے کہ یہ محل زبیدہ کا ہے۔ اندر جانے لگا، فرشتوں نے روک لیا، کہا روک جاؤ۔ کہا کدھر؟ کہا اندر یہ میری بیوی کا محل ہے۔ کہا وہ دنیا ہے جہاں جو بیوی کا ہے وہ تیرا ہے، یہاں کے جس کا ہے اسی کا ہی ہے، تو یہاں جو ہے وہ نہیں داخل ہو سکتا۔ جب میری بیوی ہے، اس نے کہا نہیں، وہ آئے وہ اجازت دے تو ساتھ لے جائے، وہ الگ بات ہے، ویسے تو اس کے محل میں اس کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا۔ صبح اٹھا نا سب سے پہلے نکل پڑا دریاؤں کے کنارے پہ، بیلون دانا کو ڈھونڈ لگے، وہ پھر بیٹھا ہوا مٹی سے گھر بنا۔ کہا بیلون کیا کر رہا ہے؟ کہا جنت میں گھر بنا رہا، میں تیار ہوں۔ کہا ایک مجھے نہیں دے دیتا؟ کہا دے دوں گا۔ کہا بدلے میں کیا لے گا؟ کہا آدھی سلطنت دے دے، آدھی سلطنت دے دے۔ کہا کل ایک ہار کے بدلے دے دیا، آج آدھی سلطنت لے کے دے رہا ہے۔ کہا کل جو دیکھا تھا وہ پھر دیکھے دیا تھا، کل جس نے ہار دے کے خریدا تھا نا اس نے دیکھ کے نہیں خریدا تھا، تو دیکھ کر آیا۔ یار اس امت کا بہلول اتنا دانا ہے، پھر جس در کے ٹکڑے کھا کر بہلول بنا ہے اس در کی، اس گھرانے کی کتنی شان ہے۔ تو اس لیے یہ جنت بنی ہی ان لوگوں کے لیے ہے جو دامنوں سے وابستہ ہو چکے ہیں، ان کی زبانوں سے کلمے جاری ہو گئے، جنہوں نے رب کو وحدہ لا شریک مان لیا، جنت انہی کے لیے ہے۔ جنہوں نے نبیوں کا دامن پکڑ لیا، نبیوں کے دامن پہ چل پڑے، یہ انہی کے لیے ہے۔ بس اب ہم نے اپنی منزلیں اور اپنے راستے تلاش کریں، اس کے لیے جدوجہد اور محنت کرنی ہے۔ رحمان کا تعلق ہے دنیا کے ساتھ، رحیم کا تعلق ہے آخرت کے ساتھ، یعنی دنیا پہ وہ ہر کسی پہ مہربانی کر رہا ہے، پر آخرت میں ہر کسی پہ مہربانی، آخرت میں اسی پر مہربانی کرے گا جس نے اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھا ہو۔